فرعون کی ایک باندی مسلمان ہو گئی، اس کی دو بچیاں ایک انگلی پکڑ کے چلتی ہے اور ایک اس کی گود میں ہے۔ فرعون کو پتہ چل گیا خوشبو کون چھپا سکتا ہے۔ ایمان کی خوشبو نے جب اپنا آپ دکھایا، فرعون کو اس کو پتہ چل گیا، اس نے اسے پکڑوایا، آگ جلائی، اوپر کڑا رکھا، اس میں تیل ڈالا۔ جب وہ کڑکڑانے لگا، کھولنے لگا، تو فرعون بولا بول، اگر مجھے رب مانیں گی تو بچیاں مبارک، ملک اور مال اور عزت مبارک۔ اگر موسیٰ کے رب کو رب مانیں گی تو پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا، پھر تمہیں جلاؤں گا، ایک بات چن لے، ایک بات چن لے۔ وہ باندی بولی فرعون، ہم نہ اولاد کے غلام، نہ ملک اور مال اور عزت کے غلام، ہم تو غلام اللہ ہیں، ہم تو اللہ کے غلام ہیں۔ تو یہی تو کرے گا، چلائے گا، چلا دے۔ ارے ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، تو جلائے گا، چلا دے۔ انہوں نے بڑی بیٹی کو پکڑا بالوں سے، اس کی عمر ماں کی انگلی پکڑ کے چلتی ہے، یوں پکڑ کے اس نے کھینچا، اس نے چیخ ماری، اماں کا کلیجہ تو پارا پارا ہو گیا، لیکن اللہ کی اطاعت کا دامن اس سے نہ چھوٹا، وہ صبر کا پہاڑ بن گئی۔ ہمالیہ بھی یہاں ہوتا تو پارا پارا ہو جاتا۔ وہ کیا ایمان والی عورت ہے۔ قیامت کے دن جب یہ ماں آئے گی تو آج کی عورتوں کو جگہ کہاں ملے گی کھڑے ہونے کی؟ وہ کیسے کہہ پائیں گی ہم کیا کرتی، ماحول ہی ایسا تھا۔ ارے ادھر دیکھو، فرعون کے دربار سے زیادہ سنگین فضا تو پاکستان کی نہیں ہے، فرعون کے دربار سے زیادہ برے حالات تو پاکستان کے نہیں ہیں۔ وہ اس دربار میں کھڑی چپ بیٹی کو جلتا دیکھنا چاہتی ہے۔ انہوں نے اس کے سر کو ڈبویا تیل میں۔ حنظلہ بھائی دیکھتے نہیں ہو کیسے پکوڑے تلے جاتے ہیں، اور بیسن کے ساتھ تیل کیا کرتا ہے، وہی اس بچی کے ساتھ اس تیل نے کر دیا۔ لیکن اس کی ماں کی آنکھ سے ایک قطرہ نہیں، اندر میں آبشاریں کھل گئیں۔ میرے اللہ نے اندر کو دیکھا، اسے اپنی بندی پر رحم آیا، اللہ نے اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا۔ ماں نے بچی کی روح کو نکلتے ہوئے دیکھا، وہ کہنے لگی اماں غم نہ کرنا، ہم تھوڑی دیر کے بعد اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر اس کے معصوم پھول کو پکڑا، ہائے ہائے ہائے، جس ماں کا جگر گوشہ دودھ پیتا ہوا بچہ آگ میں جلنے کے لیے جا رہا ہو اور ایک بول اس کی جان بچا سکتا ہو، کیسے گریبان چھڑاؤ گے اس ماں سے؟ کہاں سے جواب بن پائے گا اس ماں کے سامنے؟ انہوں نے اس معصوم پھول کی ٹانگوں سے پکڑا۔ ارے معصوم بچہ تو جانور کا ہو اس پر بھی پیار آتا ہے، جو دشمن کا بھی ہو اس پر بھی رحم آتا ہے، پرائے کا ہو اس پر بھی رحم آتا ہے۔ اس ماں کا جگر گوشہ دودھ پیتا ہوا بچہ آگ میں جلنے کے لیے جا رہا ہو اور ایک بول اس کی جان بچا سکتا ہو، کیسے سامنا کیا جائے گا اس ماں کا؟ انہوں نے اس معصوم پھول کو ٹانگوں سے پکڑا، اس کو تو پتہ ہی نہیں میرا قصور کیا ہے، میری ٹانگیں کیوں کھینچی جا رہی ہیں، مجھے کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ یوں پکڑ کے انہوں نے تیل میں پھینک دیا۔ یہ بیچاری آہ بھی نہ کر سکی۔ جب اس خود کو پکڑنے لگے باندی کو، وہ کہنے لگی فرعون میری ایک خواہش پوری کرو گے؟ فرعون بولا کیا؟ کہنے لگی جب مجھے جلا دو تو میری اور میری بچیوں کی ہڈیوں کو ایک جگہ دفن کر دینا۔ فرعون کہنے لگا تمہاری خواہش پوری کر دی جائے گی۔ یہ خود ہی کود گئی بیچ میں تیل میں اور بھنی گئی مچھلی کی طرح، ہڈیاں بچ گئیں، ہڈیوں کو اٹھایا گیا اور ایک جگہ پہ دفن کر دیا گیا۔ میرے نبی اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں
تقریباً 2000 سال کا فاصلہ ہے۔ میرے نبی جب معراج کو چلے، آپ جب مسجد اقصی پہنچے، مسجد اقصی سے آپ جب اوپر کی جانب جانے لگے تو آپ نے کہا جبریل مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرعون کی ایک باندی تھی، اس کی 2 بچیاں تھیں، وہ ایسے اللہ پہ قربان ہوئی تھیں جس دن سے ان ماں بیٹیوں کی جہاں پہ ہڈیاں دفن ہیں اس دن سے آج تک وہاں سے یہ خوشبو اٹھ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سے یاری لگا لو، اللہ سے دوستی لگا لو، سب غم چن دے گا۔ یہ بھٹکی ہوئی انسانیت ہے جنہیں اپنے نفسانی چسکوں کو پورا کرنے کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا۔